کہ نبیوں پر پتھر مارے جاتے ہیں لیکن نبی ہدایت کی دعائیں دیتے ہیں۔ تو باطل کی شناخت ہے ظلم کرنا، اور جو حق کا مسافر ہوتا ہے اس کی پہچان ہے ظلم کو سہنا اور ہدایت کی دعائیں دینا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے زیادہ ظلم ہوا تو رسول اللہ نے سب سے زیادہ اخلاق سے لوگوں کو دعائیں دی اور ہدایت کی دعائیں دے کر کے ان کو جہنم کے دروازے سے لا کر کے جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دیا۔ یہ رسول اللہ کا کام ہے۔ تو جو نبیوں کے ماننے والے ہوتے ہیں ان پر بھی ظلم ہوتا ہے، اور جو نبیوں کا جتنا قریبی ہوتا ہے اس پر اتنا زیادہ زیادتی ہوتی ہے، مگر اللہ کے ہاں اس کا انعام بہت بڑا ہے۔ تو ہم مسلمان رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، یعنی ساری نبیوں کے اماموں کا کلمہ پڑھنے والے ہم ہیں، تو جتنے ظلم ہم دوسرے نبیوں کی امتوں پر کیے گئے اس سے کہیں زیادہ ظلم ہم پر بھی کیے جائیں گے، اس سے کہیں زیادہ ہم کو بدنام بھی کیا جائے گا، اس سے کہیں زیادہ ہم پر الزامات بھی لگائے جائیں گے۔ اور یہ بات تو اب چھپی ہوئی نہیں ہے نا، پچھلے چند سالوں سے جو کچھ میڈیا میں چل رہا ہے، جو کچھ ٹرولز کیا جاتا ہے، جو کچھ ہمارے نام کے ساتھ میں روزانہ 5 بجے کے بعد میں ڈیبیٹ شروع ہوتی ہیں، تو اب یہ بات تو کوئی بتانے والی نہیں رہ گئی کہ ہمیں کون سے الزامات دیے جاتے ہیں اور ہمیں کس طرح سے بدنام کیا جاتا ہے۔ سب اویئر ہیں، ہم دلی میں رہتے ہیں، سب جانتے ہیں، میڈیا سے باخبر ہیں۔ تو یہ بات تو آپ مان لیجئے کہ ہمیں بدنام کیا جائے گا، یہ بات آپ مان لیجئے کہ ہم پہ الزامات لگائے جائیں گے، یہ بات آپ طے کر لیجئے کہ ہم کو پریشان کیا جائے گا، ستایا جائے گا، لیکن ہمیں رد عمل کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ ایک اعرابی، ایک بدو رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے اس نے حضور کے مبارک گلے میں جو ایک کھجور کی چھال کا رومال تھا اس کو کھینچا۔ اب یہ مکی دور نہیں تھا، مکی دور میں مسلمان بظاہر مغلوب تھے اور کمزور تھے، لیکن مدنی زندگی میں مسلمان بہت طاقتور تھے، اختیار میں تھے۔ رسول اللہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے، مدینے کی ریاست رسول اللہ نے بنا دی تھی، اور جنگ بدر ہو گئی تھی تو مسلمانوں کا روب و دبدبہ بیٹھ گیا تھا کہ جی 313 نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، تو مسلمانوں کا ایک اسٹیٹس مینٹین ہو گیا تھا، ایک طاقت، ایک اختیار جو ہے وہ مسلمانوں کا مان لیا گیا تھا۔ تو مدینے کا دور ہے، ایک بدو آ گیا، ایک جاہل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں جو رومال تھا اس کو کھینچ لیا۔ روایت بتاتی ہے کہ رسول اللہ کے مبارک گلے پر اس رومال کو کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گیا۔ اب اس نے اگلی بات کہی کہ اے محمد، اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ حصہ عطا کر دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دے دیا جو اس کو چاہیے تھا۔ اب وہ اعرابی بدو رسول اللہ سے کہنے لگا کہ دراصل میں تو آپ کو آزمانے کے لیے آیا تھا، اور میں نے یہ پڑھا تھا کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے، جو آخری نبی ہوں گے، ان کا کردار، ان کا اخلاق ایسا ہوگا، جو ان کے ساتھ میں جتنا زیادہ بدتمیزی کرے گا وہ اس کے ساتھ میں اتنا ہی تمیز سے پیش آئیں گے اور اتنا ہی اخلاق سے پیش آئیں گے۔ تو اس نے پرانی کتابوں میں رسول اللہ کا یعنی آخری نبی کا کیریکٹر یہ پڑھا تھا کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کا کردار یہ ہوگا کہ ان پر جو جتنا زیادہ ظلم کرے گا، جو جتنی زیادہ بد اخلاقی سے پیش آئے گا، وہ اس سے اتنا ہی زیادہ خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے۔ تو جب اس بدو نے یہ دیکھا کہ میں نے جو کتاب میں پڑھا تھا وہ صفت ان کے اندر موجود ہے، تو وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میری گستاخی معاف کریے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ بات یہ ہے کہ بھائی ہم رسول اللہ کی امت میں ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے زیادہ الزامات لگائے گئے، حضور کے ساتھ میں سب سے زیادہ بد اخلاقی کی گئی، لیکن رد عمل کے طور پر ہم ویسا جواب نہیں دے سکتے دنیا کو جتنا دنیا ہمارے ساتھ میں زیادتی کر رہی ہے اور ظلم کر رہی ہے۔ ہمیں دنیا کو نہیں دیکھنا کہ لوگ ہمارے ساتھ میں کیا کر رہے ہیں، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی نے دشمنیوں کا جواب کیسے دیا ہے، ہمارے نبی نے نفرت کا جواب کیسے دیا ہے، ہمارے نبی نے گالیاں دینے والوں کو کیسی دعائیں دی ہیں، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے۔ اور جس دن ہم اس راستے پر آ گئے تو یقین جانیے گا کہ انقلاب آ جائے گا، بڑی تبدیلی آ جائے گی، اور ایک بہت بڑا انقلاب اس ہندوستان میں آ سکتا ہے۔ اگر مسلمان اپنے آپ کو اس اخلاق کی سطح پر لے کر کے آگے تو بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور اس ملک میں ہمارے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے، یہ ملک بڑا خوبصورت ہے، الحمدللہ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں فخر ہے اس بات پر۔ دنیا کا یہ خوبصورت واحد ملک ہے کہ جہاں اتنی ساری تہذیبیں اور ثقافتیں، جہاں اتنے سارے تمدن ہیں، ہمارے بزرگوں نے یہاں محبت کے وہ درخت لگائے ہیں کہ انہی درختوں کے سائے میں آج بھی ہم محبت کی سانسیں لے رہے ہیں، آج بھی ہم زندگی جی رہے ہیں۔ اور کیسے انہوں نے درخت لگائے
دیکھیے رسول اللہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ رحمت للعالمین ہے، کیونکہ ہمارا اللہ رب العالمین ہے. یہ ساری کائنات تو ہمارے رب نے بنائی ہے، ساری کائنات ہمارے رب نے بنائی ہے. زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، اور یہ سارے پیڑ پودے اللہ کے، مگر سب کو آکسیجن مل رہی ہے، سب اس زمین پہ چل رہے ہیں. جب چاند کی کرنیں پھیلتی ہیں تو بھید بھاؤ کرتی ہیں، جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی ہندو مسلمان سب کے گھر میں جاتی ہے کہ نہیں؟ تو وہ رب العالمین ہے، اس کے یہاں بھید بھاؤ نہیں ہے، اس کے یہاں ڈسکریمنیشن نہیں ہے. 24 گھنٹے سب کے لیے ہیں، جتنا جو محنت کر لے اس کو مل جائے گا. تو مالک نے تو سب کو دے دیا. مسلمان کھیتی کرے گا اس کو بھی اناج ملے گا، غیر مسلم کھیتی کرے اس کو بھی اناج ملے گا. اس مالک کا انصاف یہ ہے. تو رب العالمین کے جو پیغمبر اور نمائندے ہیں وہ رحمت للعالمین، اس کی طرف سے جو سدھانت نازل ہوا جس کو ہم قرآن کہتے ہیں وہ ہدی للعالمین ہے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. تو ہم مسلمانوں کا وجود بھی ساری انسانیت کے لیے ہونا چاہیے. ہمارا فائدہ صرف ایک کمیونٹی، ہمارے بھائیوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ ہم تو اس راستے سے بہت دور آ گئے ہیں، ہمارے تو اپنی بھائیوں سے مقدمے چل رہے ہیں، زمین کے 1-1 انچ کے مقدمے ہم لڑ رہے ہیں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں. تھانوں میں جا کر کے دیکھیے کیا حالات ہیں ہمارے. بہرحال تو ہمارا وجود سب کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے. اور کیسے فائدہ مند ہونا چاہیے؟ ایک بزرگ کا واقعہ میں آپ کو سناؤں. مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے. ان کے یہاں ایک خاتون آئی. دیکھیے اس ملک میں مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے کتنی بڑی اپرچونٹی ہے. ہمارے پاس قرآن ہے اللہ کا، یہ شفا کی کتاب ہے. ہم اگر سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر دیں تو اللہ رب العزت شفا عطا فرما دے بیماروں کو. اسی وجہ سے لوگ لمبے زمانے تک، اور آج بھی دلی میں بہت ساری جگہوں پہ یہ رواج ہے کہ ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی مسجد کے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں، بہنیں اپنے بچوں کو لے کر کے کھڑی رہتی ہیں. یہ روایت ایسی تھوڑی بنی اس ملک میں. ہمارے بزرگوں نے کھیتی کی تھی محبت کی. اور وہ کیا کھیتی تھی؟ بہار شریف کے ایک بزرگ ہیں مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری. ان کے یہاں خانقاہ میں خاتون آئی، بوڑھی خاتون تھی، غیر مسلم خاتون تھی. اور اس نے آ کر کے کہا کہ بابا میرا بچہ گم ہو گیا، آپ ذرا دعا کر دیں. حضرت نے دعا فرما دی، دعا قبول ہوئی، بچہ مل گیا. اب وہ کیا ہوا؟ جب بچہ ملا تو خانقاہ میں وہ آئی اور حضرت کی بارگاہ میں آ کر کے اس نے کہا، خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت تھے، ان کے تمام معتقدین مریدین تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے. پیر کا دن تھا اور پیر کے دن بزرگوں کے یہاں روزہ رکھنے کی روایت ہے، پیر اور جمعرات کو. تو وہ روزے تھے، سب نے روزہ نفلی رکھا ہوا تھا. اب وہ بوڑھی خاتون آئی تو اس نے کہا کہ بابا منہ کھولیے. تو کہا کیوں؟ کہا نہیں جی میرا بچہ مل گیا آپ کی دعا سے، اور میں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر آپ کی دعا سے بچہ مل جائے گا تو میں یہ لڈو اپنے ہاتھ سے بنا کر کے آپ کو کھلاؤں گی. اب وہ بوڑھی غیر مسلم خاتون اس نے ضد کر لی. اب یہ دلجوئی کرنے والے، لوگوں کے دلوں کے جذبات کا خیال رکھنے والے ہمارے بزرگان دین جو محبت کی اہمیت کو سمجھتے تھے اور اس ملک میں امن و ہم آہنگی کو بڑھاوا دینے والے تھے، وہ روزے سے ہیں اور ان کے مریدین بھی روزے سے ہیں. اب کیا ہوا کہ جب اس نے کہا منہ کھولیے تو حضرت نے تھوڑی دیر توقف کیا، پھر فرمایا کہ اچھا لاؤ کھلاؤ. اس نے وہ لڈو کھلایا اور کھلا کر کے خوشی خوشی واپس چلی گئی. اب مریدین نے کہا کہ حضور کیا غضب کر دیا، آپ کا تو روزہ تھا، روزے کی حالت میں آپ نے یہ لڈو کھا لیا. مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری نے فرمایا، ہندوستان کے سارے مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے، ہر نفرت کو ہرانے کے لیے یہ سبق کافی ہے. حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ بھائی میں یہ تو جانتا ہوں کہ اس روزے کی قضا کیسے کرنی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا کہ اگر کسی کا دل ٹوٹ جائے تو اس کی قضا کیسے کرنی ہے. یہ ہمارے بزرگ تھے، یہ صوفیاء تھے. اولیاء اللہ نے محبت کی یہ کھیتی کی تھی. اس وجہ سے مسجدوں کے دروازوں پر غیر مسلم اپنے بچوں کو لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ یہ مسلمان نماز پڑھ کے یہاں سے نکلیں گے، پھونک دیں گے ہمارے بچوں پر، دم کر دیں گے تو شفا مل جائے گی. خدا را اس وراثت کو سنبھالیے اس دور میں، اور اس کھیتی کو پانی دیجئے، محبت کا پانی دیجئے. اگر ہم بزرگوں کی اس روش پر لوٹ آئے تو ہر نفرت ہار سکتی ہے، ورنہ سیاست بدل جائے آپ کے حالات نہیں بدلیں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.